کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار اس وقت بڑا اہم تھا جی وہ حق و باطل کی جنگ جو معرکہ بدر ہوا، اس کے بعد 10 سالہ جو ایک سلسلہ چلتا رہا، پھر 10 سال کے بعد اللہ رب العالمین نے جو فتح مکہ عطا کی، اس پر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار، جی کیونکہ 10 سال جو فتح مکہ سے تھے وہ مسلمانوں پہ بڑے آزمائش کے تھے، جی لمحہ لمحہ کافروں کی طرف سے سازشیں آتی تھی، جی کبھی بھی جنگ کا نکارہ بج جاتا تھا، وہ اپنے گھروں میں آرام کو ہوتے تھے، صبح پتہ لگ گیا کہ بھئی اب جو ہے فلاں دن ہم نے فلاں یعنی کہ صبح جو ہے ہم نے جہاد کو نکل رہا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کسی بھی وقت صحابہ کرام کو مسجد نبوی میں جلوہ گر فرما کے پھر حکم ارشاد فرماتے کہ بھئی اب جہاد کو نکل لیں، یعنی کہ ناگہاں بیٹھے بٹھائے ان پر جنگ مسلط کی گئی، حملہ کرنے کی کوششیں کی گئی، تو بہت سارے پھر غزوات میں حضور کی شرکت ہوئی، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جگہ جگہ پھر جہاد کے معاملات پیش کیے۔ یہ ایک کیفیت تھی جو 10 سال تک فتح مکہ سے پہلے چلتی رہی، یہ ایک مسلمانوں پر آزمائش کا سلسلہ تھا۔ پھر جب فتح مکہ ہوا، وہ ایک اپنی ایک نوعیت کا واقعہ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت فتح مکہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے ہی بیان فرما دیا تھا، سورہ فتح کی آیت جو ابتدائی آیتیں ہیں، اسی طرح سورہ نصر کی ابتدائی آیت ہے، اس میں اسی نصرت کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا۔ تو اب دیکھیں جب فتح مکہ ہو گیا، کامیابی ہو گئی، وہ لوگ کہ جنہوں نے مسلمانوں پر آزمائشیں ڈھائیں، وہ لوگ جنہوں نے مسلمانوں کو تکلیفیں دی، وہ لوگ جنہوں نے مسلمانوں کے گھروں کو جلایا، در بدر کر دیا، آزمائشیں کھڑی کی گئی، جنگیں ہوئیں، جہاد کی طرف نکالا، ان کو جہاد کرنے پر ان کو آمادہ کیا گیا۔ آپ کی شان میں کتنی پھر گستاخیاں کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ 13 سالہ زندگی جو مکی زندگی ہے، جس میں آپ نے قدم بقدم تکلیف و آزمائش و مصائب کا آپ کا سامنا کرنا ہوا۔ اب یہ